السلام علیکم ڈیئر ویورز، قانون شہادت آرڈرز پر اسٹڈی کے سلسلے میں کنفیشنز کا چیپٹر چل رہا ہے، جس کے سلسلے میں ہم نے آرٹیکل 37 کے بارے میں ڈسکشن کر لی ہے۔ آج ہم آرٹیکل 38 آف قانون شہادت آرڈر کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ اس آرٹیکل کی لینگویج پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ آرٹیکل 38 Confession to police officer not to be proved. No confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offense. اس کی ہم ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی نیگیٹو میں کوچ کیا گیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کنفیشن یا اقبال جرم جو کسی پولیس آفیسر کے سامنے کیا جائے، میڈ ٹو اے پولیس آفیسر، پولیس آفیسر کے پاس کنفیشن کیا جائے، ایسا کوئی بھی کنفیشن یہ پروو نہیں کیا جا سکے گا، کوئی بھی ایسا کنفیشن پروو نہیں کیا جائے گا جو کسی پولیس آفیسر کے پاس کیا جائے گا، ایز اگینسٹ اے پرسن، اس شخص کے خلاف جو کسی جرم کا ملزم ہے۔ کوئی کنفیشن جو پولیس آفیسر کے پاس کیا گیا ہے وہ کسی ایسے شخص کے خلاف ثابت نہیں کیا جا سکے گا جو کسی بھی جرم کا ملزم ہے۔ اب اس پلین ریڈنگ کے بعد ہم اس کی جو امپورٹ اور جس طرح اس کی اپلیکیبلٹی ہے اور جس طرح یہ استعمال ہوتا ہے وہ ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس کے پریکٹس میں، اس آرٹیکل کے پریکٹس میں آنے کے بعد آنریبل سپیریئر کورٹس نے جو اس کی انٹرپریٹیشن کن کن ڈائمینشنز سے ہے اور کیا کیا تشریح کی گئی ہے، کسی حد تک ہم اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں دیکھنے والی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ جو کسی شخص نے دی جس کو ہم کنفیشن کہیں گے کہ وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ کا درجہ حاصل کرتی ہے اور وہی شخص بعد میں کسی جرم کا ملزم بنا تو وہ اس سٹیج پہ اس کے خلاف ثابت نہیں کیا جائے گا۔ تو اب اس میں سب سے پہلے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایسی سٹیٹمنٹ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس ملزم کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے اس کو کنفیشن کی ڈیفینیشن کے اوپر اور فرام آل فور کارنرز ایک پورا کنفیشن ہونا چاہیے۔ پھر یہ رائٹ ہوگا ایکیوز کا کہ وہ اس کے اوپر آبجیکٹ کرے کہ جی یہ سٹیٹمنٹ تو کنفیشن کی ڈیفینیشن میں آتی ہے میری، تو یہ میرے خلاف پروو نہیں کی جا سکتی۔ اور سٹیٹمنٹ اگر کوئی ایسی ہے جو کنفیشن نہیں ہے، یا ایک سٹیٹمنٹ کا کچھ پورشن تو کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے زمرے میں آتا ہے اور کچھ پورشن جو ہے وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ نہیں ہے، تو پھر وہ پورشن جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ نہیں ہے وہ اگر ملزم کے خلاف ثابت ہوتا ہے یا کوئی سرکمسٹانس پیدا کرتا ہے تو اس کو اس آرٹیکل 38 آف قانون شہادت آرڈر کی پروٹیکشن حاصل نہیں ہوگی اور وہ پورشن جو ہے وہ ملزم کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے گا اور پروو کیا جا سکے گا۔ اس کی مثالیں بہت سارے کیسز میں آئی ہیں سامنے۔ مثلا ایک ڈبل مرڈر کیس میں الزام تھا کچھ لوگوں پر کہ انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے گاؤں میں لڑائی کے دوران تفتیش جو فرسٹ انسپیکشن تھی پولیس آفیسر نے جو کی، اس میں ایک شخص پیش ہوا، اس نے کہا کہ جی ہم بار بار منع بھی کیا تھا اس شخص کو کہ اپنے مویشی جو ہے وہ ہماری فصلوں میں نہ آنے دیا کرو اپنے مویشیوں کو، تو اس کی 2 مویشی تھے جو ہماری فصلوں میں گھس کر فصلیں خراب کر رہے تھے، تو ہم نے وہ پھر سیز کر لیے وہ اس کے مویشی، تو ہم وہ قابو کر کے ان مویشیوں کو تو ہم اپنی حویلی میں لے جا رہے تھے، تو اس کو خبر ہو گئی، یہ پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور اس وجہ سے لڑائی ہوئی۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ تھی ایٹ دی ٹرائل لیٹر آن وہی شخص جس نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی وہ ملزم بنا، تو اس نے اس کے خلاف یہ سٹیٹمنٹ جب پروو کرنے کی کوشش کی گئی تو اس نے 38 آرٹیکل کی پروٹیکشن کی اور کورٹ سے کہا کہ آبجیکٹ کیا کہ یہ تو سٹیٹمنٹ جو ہے میرے خلاف میری ہے، استعمال نہیں ہو سکتی، اور کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا کہ چونکہ اس سٹیٹمنٹ میں
اس نے قتل کرنے والے جرم کا کنفیشن نہیں کیا، اور یہ سٹیٹمنٹ صرف ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو انکریمنیٹنگ نہیں ہے، جو وہ خود کو قتل کا مجرم مان نہیں رہا، بلکہ اس نے ایک طرح کی جسٹیفیکیشن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ایک ایکسکلپیٹری سٹیٹمنٹ ہے، اپنے سے ذمہ داری ہٹانے والی سٹیٹمنٹ ہے. اس نے ایک ایسی حالات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے جس میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ مقتول کی وجہ سے یہ لڑائی ہوئی تھی، اور دوسرا یہ کہ لڑائی کے پورشن کا تو یہ ذکر ہی نہیں کر رہا، یہ تو اس وجہ کو بیان کر رہا ہے جس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ ہم اس کے مویشی لے کے جا رہے تھے تو اس نے اپنے بندوں کے ساتھ روکا تو اس وجہ سے لڑائی ہوئی. اسی طرح ایک اور چلتی ہوئی ریل گاڑی میں، ٹرین میں ایک مرڈر ہوا، تو جس کمپارٹمنٹ میں وہ مرڈر ہوا اس میں موجود ایک شخص نے بیان دیا کہ جس کمپارٹمنٹ میں جس وقت مرڈر ہوا میں موجود تھا. لیٹر آن انویسٹیگیشن میں اسی کو ایکیوزڈ بنا کے تو ٹرائل کے لیے پیش کیا گیا، تو ساتھ یہ شہادت بھی پیش کی گئی کہ اس نے ایک سٹیج پہ یہ کہا تھا کہ جس کمپارٹمنٹ میں، ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں یہ مرڈر ہوا تھا میں موجود تھا. اس نے کہا کہ جی مجھے تو آرٹیکل 38 کی پروٹیکشن حاصل ہے. تو کہا گیا کہ نہیں، یہ بھی کنفیشنل سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ بھی ایک صرف اس حالات کی وضاحت ہے جن حالات میں لیٹر آن یہ وقوع ہوا. اس نے بالکل اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ کنفیس نہیں کیا کہ یہ قتل میں نے کیا ہے، اس نے تو صرف اپنی موجودگی ظاہر کی ہے ادھر. تو اگر دوسری شہادت جو اس کے خلاف اکٹھی ہوئی ہے اس شہادت کے ساتھ اس کی یہ موجودگی کا تسلیم بھی شامل کر لیا جائے تو اس کے خلاف کنکریٹ ایویڈنس آ جاتی ہے، اور یہ اس کی اپنے آپ کو ملزم قرار دینے والی شہادت نہیں ہے، یہ اس نے ایک ویسے سرکمسٹانس کی وضاحت کی ہے. اس لیے یہ جو ہے یہ اس کے خلاف استعمال ہوگی اور اس کو 38 آرٹیکل کی پروٹیکشن حاصل نہیں ہوگی. 38 آرٹیکل کی پروٹیکشن صرف ایسی سٹیٹمنٹ کو حاصل ہوگی جو مکمل طور پہ ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہو. اب اسی طرح اس کا دوسرا پورشن لے لیجئے کہ یہ کنفیشن جو ہے یہ کسی ایسے شخص کا ہونا چاہیے who is accused of any offense. اب اس بات کی جو پریکٹیکل امپلیکیشنز اور امپورٹ جو کورٹس نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اینی اوفینس کا ایکیوزڈ کوئی پرسن ہونا چاہیے، اور یہ بات کہ کیا اس کی یہ سٹیٹمنٹ جو تھی کنفیشنل سٹیٹمنٹ وہ اس وقت تھی جب وہ ابھی ملزم کیس کا نہیں بنا تھا، تو وہ سٹیٹمنٹ بھی پروٹیکٹڈ ہوگی آرٹیکل 38 کے تحت یا نہیں ہوگی؟ کیا صرف وہ سٹیٹمنٹ پروٹیکٹڈ ہوگی جب وہ ملزم بن گیا تو اس وقت اس نے وہ بیان دیا تو کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی تو وہ پروٹیکٹڈ ہوگی؟ اس شکل میں اس کی پلین لینگویج جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی شکل میں اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہے، اور لینگویج کلیئر ہے کہ no confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offense. تو شرط صرف یہ ہے کہ وہ پولیس آفیسر کے سامنے ہونا چاہیے کنفیشن، اور چاہے وہ اس وقت ہو جب وہ ابھی ملزم نہیں بنا تھا یا اس وقت ہو جب وہ اس FIR کا یا اس کیس کا ملزم بن چکا تھا. تو دونوں شکلوں میں اگر وہ سٹیٹمنٹ کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی ڈیفینیشن پر پوری اترتی ہے تو پھر وہ اس کے خلاف استعمال نہیں ہو سکے گی. اب اس کی مثال لے لیجئے، بہت سارے کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ جن میں FIR ہی خود ملزمان نے درج کروائی. ایک ملزم نے FIR درج کروائی کہ میں نے کنویں کے اندر جھانکا تو ایک ہی ڈیڈ باڈی وہاں پر پڑی ہوئی تھی. وہ بعد میں وہی شخص ملزم بنا تو اس کے خلاف یہ سٹیٹمنٹ پروو کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ چونکہ نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ صرف اس نے دیکھنے کا کہا تھا، کنفیشنل سٹیٹمنٹ نہیں ہے، اس لیے یہ اس کے خلاف استعمال ہوگی. ایک دوسری سٹیٹمنٹ جس میں ایک شخص FIR کٹوانے چلا گیا اور اس نے جا کر کہا کہ جی میں فلاں شخص کو غیرت کے نام کے اوپر قتل کر کے آ گیا. اب یہ اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی، تفتیش ہوئی، باقی کی شہادت تو اس کے خلاف استعمال ہوئی، لیکن یہ جب پراسیکیوشن نے پروو کیا
جس میں اس نے ان کلیئر ٹرمز ایڈمٹ کیا ہوا تھا کہ قتل میں نے کیا ہے، وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ اس بنا پہ پروو کرنے کی اجازت نہیں ملی کہ آرٹیکل 38 کے تحت کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو پولیس آفیسر کے پاس دی گئی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، پروو نہیں کی جا سکے گی۔ ایک اور اس سے ملتی جلتی مثال وہ پہلے لے لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ایک جرم کی تفتیش کے دوران اگر کسی دوسرے جرم کا کنفیشن بھی ہو پولیس آفیسر کے پاس، تو اس دوسرے جرم میں بھی وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا اس شخص کے خلاف، کہ یہ کہا جائے کہ جی جس جرم کی انویسٹیگیشن یہ پولیس آفیسر کر رہا ہے اس میں تو اس نے کنفیشن کیا ہی نہیں ہے، اس نے تو دوسرے کسی جرم کا کیا ہے، تو وہ اس کے خلاف پروو ہو سکے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ مثلا ایک بندے کے خلاف ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے، جو پولیس آفیسر ایک ڈکیتی کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے، وہ اس انویسٹیگیشن کے دوران تسلیم کرتا ہے کہ میں نے دوسرے شہر میں فلاں وقت میں بھی ایک ڈکیتی کی تھی، تو یہ کنفیشن بھی جو دوسرے جرم کے بارے میں وہ اس پولیس آفیسر کے پاس ہی ہے، اس لیے یہ بھی پروو اس شخص کے خلاف نہیں کیا جا سکے گا۔ اب تیسری چیز جس کی وجہ سے یہ آرٹیکل ہے، ویسے تو ساری وجہ سے ہے لیکن پولیس آفیسر کے حوالے سے، کہ نو کنفیشن ٹو اے پولیس آفیسر شیل بی پرووڈ ایز اگینسٹ اے پرسن اکیوزڈ آف اینی offense۔ اب ٹو اے پولیس آفیسر کی تشریح کیا ہے اور کیسے ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں 2-3 صورت حالات ہیں، وہ ہم واضح کرتے ہیں کہ ٹو اے پولیس آفیسر کا مطلب کیا ہے کہ اس شخص کے پاس کیا جائے، پولیس آفیسر کے پاس کیا جائے، اور اس میں صرف اس کی پریزنس کافی نہیں ہے کہ کیا صرف پولیس آفیسر پریزنٹ ہو اور کوئی شخص کنفیشن کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے وہ کنفیشن پولیس آفیسر کے پاس کیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی واقعہ ہوا ہے اور ادھر بہت سارے لوگ جمع ہیں، ساتھ میں کوئی پولیس آفیسر بھی موجود ہے، پولیس آفیسر اے ہے، کوئی ملزم جو بعد میں بنا وہ بی اور سی اشخاص کے پاس ان دی پریزنس آف پولیس آفیسر یعنی اے وہ بی اور سی کے پاس کنفیشن کرتا ہے کہ جی میں نے یہ جرم کیا۔ اب اگرچہ یہ کنفیشن جو ہے ان دی پریزنس آف پولیس آفیسر ہوا ہے، لیکن اس کے پاس نہیں کیا، اس کو نہیں کہا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، وہ دوسرے اشخاص کو کہا ہے، تو ایسی شکل میں یہ اس بنا پہ ایسا کنفیشن جو کہ پولیس آفیسر کو نہیں کیا گیا لیکن اس کی موجودگی میں دوسرے اشخاص کے پاس کیا گیا، تو صرف موجودگی کی بنا کے اوپر آرٹیکل 38 کی پروٹیکشن جو ہے وہ کوئی اگر سیکھ کرے تو وہ اس کو یہ حاصل نہیں ہوگی۔ دوسری کہ کوئی شخص پولیس آفیسر پریزنٹ نہ ہو تو کیا جائے۔ اب اس مثال میں ہم نے دیکھا کہ اگر وہ پریزنٹ ہو لیکن اس کے سامنے تو کیا جائے، اس کے پاس نہ کیا جائے، اس کو کنفیشنل سٹیٹمنٹ نہ دی جائے تو وہ جو ہے وہ ریلیونٹ ہوگی۔ اب اگرچہ پولیس آفیسر کے پاس ہی یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی جائے یا ایڈریس اس کو کی جائے، صورتحالات مختلف پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اگرچہ پولیس آفیسر کو ہی ایڈریس کیا جائے تو وہ پولیس آفیسر ادھر موجود نہ ہو تو پھر بھی یہ آرٹیکل 38 کی پروٹیکشن حاصل نہیں ہوگی۔ ایسا ایک کیس ہوا کہ قتل کرنے والے شخص نے قتل کے ساتھ ہی نعش یا ڈیڈ باڈی کے پاس ایک رائٹنگ رکھی، اس میں اس نے تھانے دار کو مخاطب کیا اور لکھا کہ میں نے یہ قتل کر دیا ہے، اس میں اور کسی کی نہ مشورہ ہے اور نہ ابیٹمنٹ ہے، نہ کوئی ہیلپ آؤٹ کیا کسی نے مجھے، میں نے اکیلے کیا ہے اور میں 20-25 دن کے بعد خود کو قانون کے حوالے کر دوں گا اور اپنی گرفتاری پیش کر دوں گا، نیچے اس کے سگنیچرز۔ اب اگرچہ اس نے کنسرنڈ پولیس اسٹیشن کا آفیسر تھا، اس کا نام تھانے دار کا SHO کا نام لکھ کر کنفیس کیا تھا، لیکن چونکہ یہ پولیس آفیسر اس وقت موجود نہیں تھا تو اس بات کو کہا گیا کہ یہ بھی کنفیشن جو ہے یہ ریلیونٹ ہے اور اس کے خلاف پروف کیا جا سکے گا، کیونکہ جب یہ اس نے تحریر لکھی ہے اور چھوڑی ہے اس وقت یہ پولیس آفیسر اس کے پاس کوئی نہیں تھا اور اس کو وہ ریلیونٹ قرار دیا گیا۔ اور اس کی ریزن یہی ہے کہ پولیس آفیسر کے پاس کنفیشن
کو انیڈمیسیبل قرار دینے کے پیچھے جو سینس ہے وہ یہ ہے کہ وہ پولیس آفیسر جو ہے وہ اس نے پریشر اور تھریٹ سے نہ کروایا ہو. تو اگر وہ پولیس آفیسر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شخص کنفیشن کر رہا ہے اور ایڈریس اس کو کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی پولیس کا پریشر یا کنفیشن نہیں تھا جس بنا پہ یہ آرٹیکل انکارپوریٹ ہوا ہے. اس لیے یہ اس کی پریزنس نہیں ہے اگر, تو اس کا پریشر بھی تسلیم نہیں کیا جاتا اور اس آرٹیکل 38 کی پروٹیکشن جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی. اب اس میں ایک اور بات یہ ہے چھوٹی سی کہ اس میں حراست میں ہونے یا نہ ہونے سے کوئی ڈفرینس نہیں پڑتا. آگے آرٹیکل 39 آئے گا جس میں کہ پولیس کی کسٹڈی میں جب کوئی ہو تو پھر کنفیشن کا کیا سلسلہ ہوگا, وہ بھی اس سے بالکل کوئی کنٹراڈکٹری چیز نہیں ہے. لیکن اس کنفیشن کے بارے میں جو کہ ایک پولیس آفیسر کو کیا گیا ہے, اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ حراست میں ہوگا تو کوئی اور پوزیشن ہوگی, یا ایکیوز اس وقت حراست میں نہیں ہوگا تو اور پوزیشن ہوگی. دونوں شکلوں میں اگر کنفیشن پولیس آفیسر کے پاس کیا گیا ہے تو پھر وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوگا. اب دوسری بات یہ بھی ضروری چیز اس معاملے میں دیکھنے کے لیے کہ پولیس آفیسر کی جو ڈیفینیشن مختلف عدالتوں نے کی ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ پولیس آفیسر سے مراد صرف ریگولر پولیس فورس کا آفیسر ہی ضروری نہیں کہ وہ ہو. اگر کوئی پولیس آفیسر ہے تو اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ کرائم رپورٹ کرتا ہے, لکھتا ہے, یا وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے, یا وہ سرچ کرتا ہے, یا وہ اریسٹ کرتا ہے, یا وہ چلان پیش کرتا ہے. تو جس شخص کی بھی یہ ڈیوٹیز ہوں گی, اگر وہ ریگولر پولیس مین یا پولیس فورس کا آفیسر نہیں بھی ہے تو بھی اس کو پولیس آفیسر ہی تصور کیا جائے گا. مثلا ایکسائز انسپیکٹرز یا آفیسرز جو سرچ بھی کرتے ہیں, انویسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں, بیانات بھی لکھتے ہیں, چلان بھی پیش کرتے ہیں, مختلف ریلیونٹ جو ان کے کیسز ہیں, ایسے شخص کو بھی مختلف کیسز میں, اور اسی طرح دوسرے جو اس طرح کے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے آفیسرز کو بھی پولیس آفیسر تصور کر کے ان کے پاس کیے گئے کنفیشنز کو بھی آرٹیکل 38 کی پروٹیکشن دی گئی ہے. تو ڈیئر ویئرز, آج ہم نے کوشش کی کہ آرٹیکل 38 قانون شہادت آرڈر کے بارے میں ایک ایگزاسٹیو اسٹڈی لیں. امید ہے کسی حد تک اس میں کامیابی ملی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. اگلے لیکچر میں اگلے آرٹیکل 39 آف قانون شہادت آرڈر کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ